وقفے کے بعد آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیست افکار اور ہم قبلہ استاد محترم علامہ سید جواد نقوی صاحب سے عالمی اور اسلامی سیاست میں ترکی کے کردار پر رہنمائی لے رہے ہیں۔ ہم سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جی عمار بھائی۔ شکریہ ذیشان صاحب، یہ سوال ہے شہریار رضا صاحب راول پنڈی سے پوچھ رہے ہیں کہ ترکی بہت عرصے تک یورپی یونین کا ممبر بننے کا خواہش مند رہا، لیکن یورپ اس کو کسی نہ کسی بہانے سے ٹالتا رہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی اس قسم کا مطالبہ نہیں کرتا۔ کیا ترکی مغربی دنیا سے مایوس ہو کر مشرقی طاقتوں جیسے چین اور روس کا رخ کر رہا ہے، یا ترکی نے مغرب کی کمزور ہوتی طاقت کو بھانپ کر اپنا رخ بدلا ہے؟ بھلے ایسا ہی ہے۔ ترکی ایک عرصے تک، بلکہ نصف صدی سے زیادہ عرصے تک ترکی یورپی یونین کا حصہ، یورپ کا حصہ بننے کا دوڑ تھی اس کی۔ چونکہ ترکی کو جغرافیائی طور پر یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ واحد ملک ہے جو یورو ایشیا خطے میں ہے، یورو ایشین ہے یہ، یعنی اس کا ایک حصہ یورپ میں ہے اور ایک حصہ ایشیا کے اندر ہے۔ بڑا حصہ ایشیا میں ہے، ایک چھوٹا حصہ اس کا یورپ کے اندر ہے، اور اس لحاظ سے یہ قابلیت رکھتا ہے کہ یورپ میں اس کو شمار کیا جائے، اور بہت سارے جغرافیائی تقسیموں میں ترکی کو یورپ میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ مثلا کھیلوں میں جو اتنا بھی جو عالمی کھیلوں کے بنے ہوئے ہیں ادارے، فیڈریشن، اس میں ترکی یورپ میں جا کر کھیلتا، ایشیا کے ساتھ نہیں ہوتی اس کی گیم۔ مثلا فٹ بال مقابلے جب ہوتے ہیں تو ترکی ایشین ٹیموں کے ساتھ نہیں کھیلتے، کوالیفائنگ راؤنڈ بھی یا جو بھی ہے، وہ یورپین کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت سارے کاموں میں، یا اسی طرح نیٹو ہے عسکری اتحاد میں، وہ یورپ کے ساتھ ہے، چونکہ وہ یورپی اتحاد ہے، وہ ناردرن اٹلانٹک جو ان کا بنا ہوا ہے، تو اس کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح بہت سارے تجارتی معاہدوں میں بھی ترکی کو یورپ میں شمار کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر اس کو یورپی یونین جب بنی، چونکہ یورپی یونین تو بہت متاخر وجود میں آئی، سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد یورپی یونین بنی ہے، اور اس میں ترکی نے پوری کوشش کی، سابقہ حکمرانوں نے اور سیکولر حکمرانوں نے، کہ اس کو یورپ میں قبول کیا جائے، اور نہیں ہوئے۔ نہ صرف یورپ نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کی کئی وجوہات ہیں، بلکہ بہت تذلیل بھی کی، بہت تحقیر کی ترکی کی، بہت تحقیر کی۔ مجھے یاد ہے آج سے شاید 20-30 سال پہلے جب مختلف تبلیغی پروگرام ہوتے تھے، سیمینارز ہوتے تھے، اس میں چند جگہ پر ترکی زیر باس آیا تھا، اور وہاں پر میں نے ایک ترکی سے لوٹے ہوئے پاکستانی پروفیسر تھے، جو انہوں نے ہی مجھے یہ بات بتائی تھی، تو میں نے وہ مجالس کے اندر نقل بھی کی وہ بات۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ترکی گیا، اور ترکی سے پاکستان کے سرکاری وفد میں یہ پروفیسر صاحب گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ وہاں ترکی والوں سے باتیں ہوئیں کہ بھئی آپ لوگ یورپی یونین میں چاہتے ہو، لیکن آپ کو لیا نہیں جا رہا، کیوں نہیں لیا جا رہا، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے جواب میں ایک ترک پروفیسر نے یا ترک سیاسی کسی رہنما نے، وہ مجھے ذہن میں نہیں رہا کس نے جواب دیا، لیکن یہ انہوں نے فرمایا تھا کہ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ یورپی یونین کے لیے ہم اپنا کیا کچھ گنوا بیٹھے ہیں، اور یورپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ لطیفے کے طور پر انہوں نے سنایا، کہتے ہیں کہ اس ترکی رہنما کے بقول ہم یورپیوں کو درخواست دی کہ ہمیں یورپی یونین میں لیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ عورتوں کے حقوق نہیں ہو، عورتوں کو صحیح مقام نہیں دیتے۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لکھ دیں کیا کرنا ہے عورتوں کے بارے میں، تو ہم وہ کر دیتے ہیں تقاضا پورا آپ۔ تو انہوں نے ہمیں کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، یورپی عورتیں پردہ نہیں کرتی۔ تو کہا پھر ہمارے لیڈروں نے، اتا ترک نے، انہوں نے فوراً جبراً پردہ ہٹا دیا، اتار دیا، ہماری عورتیں بے پردہ ہو گئیں۔ تو پھر درخواست لے کے گئے کہ جو آپ نے شرط رکھی تھی ہم نے پوری کر دی ہے، اب ہمیں لے لیں یونین میں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ابھی آپ ہماری عورتوں کو دیکھو اور اپنی عورتوں کو دیکھو، کتنا فرق ہے، کہ ہماری عورتیں پتلونیں پہنتی ہیں، تمہاری عورتیں اور چوگے پہنتی ہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم فوراً واپس آئے، آ کے اپنی عورتوں سے زبردستی وہ چوگے لمبے جو لباس ہوتا ہے ترکی، وہ اتروایا، ان کو پتلونیں پہنائیں،
ان کی تصویریں بنا کے پھر لے گئے درخواست لکھ کے کہ جی اب عورتوں کے حقوق پورے کر دیے مقام. تو انہوں نے کہا بھائی یہ چند سال پہلے دیکھا، اب دیکھو ہماری یورپی عورتوں کو اور اپنی عورتوں کو. ہماری عورتیں تو اسکرٹ پہنتی ہیں، تمہاری عورتیں پتلونیں پہنتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم واپس آئے اور اپنی عورتوں سے کہا کہ بھائی اسکرٹ پہنو تاکہ یورپ میں جائیں ہم. پھر وہ جب پہن لی انہوں نے، پھر ہم لے کے گئے دستاویزات، ثبوت لے کے گئے کہ یہ دیکھو عورتوں کو اتنا عظیم مقام دے دیا جو آپ چاہتے ہیں. تو انہوں نے پھر ہمیں کہا کہ اپنی عورتوں کی اسکرٹ کا سائز دیکھو اور ہماری عورتوں کی اسکرٹ کا سائز دیکھو. آپ کی عورتوں کی اسکرٹ کا سائز زانوں کے نیچے ہے اور ہمارا دیکھو. تو کہا کہ آخر کار ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ صرف ہمیں ننگا کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ہمیں نہیں قبول کرنا. لیکن پھر بھی ہم اپنے قومی مفادات کی خاطر یہ کر رہے ہیں. تو یورپ نے ان کو بہت تذلیل کیا ہے، انتہا درجے کی ذلت ان کو. دو بڑے ملک ترکی کے یورپی ہونے کے مخالف، ویسے تو سارے ہی مخالف ہیں، لیکن دو بڑے ملک جو دلائل کے ساتھ یورپی یونین کو قانع کر لیتے ہیں، ان میں ایک یونان ہے کہ ترکی کے ساتھ اس کا بارڈر بھی لگتا ہے اور ترکی کے ساتھ اس کا جھگڑا بھی ہے، اور قبرص کے اوپر دونوں آپس میں جنگ بھی کر چکے ہیں، اور قبرص آدھا ترکی کے پاس ہے آدھا یونان کے پاس ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ترکی کے یورپ یونین میں جانے کا. دوسرا جرمنی ہے، اور جرمنی جو ہے وہ ہمیشہ ان کے جو باقی مسائل ہیں، مثلا ڈیموکریسی میں یوں ہیں، وومن رائٹس میں آپ پیچھے ہیں، یا فلاں آزادی نہیں ہے، اس طرح کے بہانے کر کے ان کو ہمیشہ یورپی یونین میں ان کو ذلیل و رسوا کیا ہے. اردوان کی یہ ایک کہہ سکتے ہیں آپ سیاسی چال کہ انہوں نے آ کر یہ ایشو ختم ہی کر دیا ہے. اب بالکل یورپی یونین کا حصہ بننا اسے انہوں نے نظر انداز کر دیا، نہ مایوس ہو کر کہ ہم یورپ میں نہیں جاتے، بلکہ اس وجہ سے کہ ترکی کے جو سابق حکمران تھے ان میں اور طیب اردوان میں بڑا فرق ہے. مثلا ہم پاکستانی سیاستدانوں کو اگر تجزیہ کریں ان کی شخصیتوں کا اور ان کی سوچ اور نظریے کا، تو ہمیں ایک جیسے نظر آتے ہیں. پاکستانی سیاستدان خواہ وہ فوجی ہوں یا سول، ایک جیسے ہیں، ایک درجے میں 19-20 ہیں. ان کو فقط اقتدار کا شوق ہوتا ہے، خواہش اقتدار ہے، ہم اقتدار میں آ جائیں. اور وہ بھی کوئی بڑا عالی اقتدار، کوئی بڑا طاقتور اقتدار نہیں چاہیے، وہ معمولی سا اقتدار، کہیں بے شک ماتحت ہو کر ہی ہوں لیکن ہم اقتدار میں آ جائیں، اوپر سے ہمیں بے شک ڈکٹیشن کوئی اور دے. یعنی با اختیار اقتدار کی خواہش ان کو نہیں ہوتی، یہ چاہتے ہیں بس اقتدار میں ہم آ جائیں، بے شک ہم سے جو کروانا ہے جو کہو گے وہی کریں گے، لیکن ہمیں ایک دفعہ موقع دو. یہ مذہبی اور سیکولر دونوں اس طرح کے ہیں. ترکی میں بھی اسی طرح تھا، اور اردوان سے پہلے جتنے سیاستدان تھے وہ ترکی کے اندر ہی اپنا اقتدار، اور وہ بھی کسی بھی شرط پر اقتدار میں رہنے کے لیے آتے تھے کہ ہم سے کچھ بھی کروا لو، صرف ہمیں اتنی مدت تک اقتدار کی لذت اٹھانے دو. اردوان میں یہ فرق ہے باقی سیاستدانوں کی نسبت، یا اردوان دنیا کے ان سیاستدانوں میں سے ہیں جو الگ کیٹیگری میں ہیں، الگ طبقہ ان کا بنتا ہے. اس طرح کے سیاستدان دنیا میں چند ہیں، زیادہ نہیں ہیں. اگر مثلا میں گنوں اس وقت کے موجودہ حکمرانوں میں جو اس وقت دنیا پر حکومت کر رہے ہیں مختلف ممالک میں، تو ان میں شاید 5 ہوں گے اس طرح کے، جس طرح کے اردوان ہیں. اور یہ شخصیت یہ جاہ طلب حکمران ہے. جاہ طلب معلوم نہیں ہمارے سامعین کے لیے یا آپ میزبانوں کے لیے کتنی آشنا اصطلاح ہے جاہ طلب، مجھے نہیں معلوم. اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اور معنی کیا لیتے ہیں معلوم نہیں. آپ اگر مدد کریں سامعین کی ترجمانی کرتے ہوئے، جاہ طلب سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے معنی؟ یہی کہ اقتدار پرست، اقتدار کی طلب ہو سے، اقتدار کی طلب ہو. منفی معنی میں عموماً جاہ طلب اردو میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک شخص جو شہرت پسند ہو، مال پرست ہو، اقتدار پرست ہو، اور اس طرح کے اس کے اندر ہوس ہو. ہاں، جاہ و جلال کی جس کو طلب و شہرت پسند ہو. لیکن یہ فارسی جاہ طلبی فارسی ترکیب ہے.
جاہ تو عربی لفظ ہے، طلب بھی عربی لفظ ہے، لیکن یہ ترکیب جب ملتی ہے باہم، جاہ طلبی، یہ فارسی ترکیب ہے، اور عربی میں اگر اس کو کہیں تو حب الجاہ ہو جائے گا، حب الجاہ، جس کے انسان کے اندر ہو۔ جاہ کا مطلب ہوتا ہے مقام، منصب، اس بڑے اعلیٰ منصب کی خواہش جس کے دل میں ہو، یا بڑے مقام کا جو خواہاں ہو، اس بڑے منصب کو جاہ کہتے ہیں۔ تو جاہ پرست یا جاہ طلب، جس کو بڑے مقام کی خواہش ہو، چھوٹے مقام پر اکتفا نہ کرتا ہو۔ اور یہ صرف اقتدار کی دنیا میں نہیں ہے بلکہ تمام مسائل میں ہے۔ جیسے علم کی دنیا میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام افراد میں، معاشرے کے 99% لوگوں کے اندر علمی جاہ طلبی نہیں ہوتی، یعنی ان کو علم کے کسی بڑے مقام پہ پہنچنے کا خواہش نہیں ہوتی۔ چھوٹا سا مثلا کوئی پرائمری تعلیم حاصل کر لیں، جاب کر لیں، پڑھ لکھ لیں، زیادہ سے زیادہ میٹرک کر لیں، یا ہم انٹرمیڈیٹ تک پڑھ لیں، یا ہم مثلا گریجویٹ کر لیں، ماسٹر کر لیں، یہ مقامات ہیں ان لوگوں کے کہ جن میں کسی بڑے علمی درجے تک پہنچنے کی خواہش نہیں ہوتی، بے شک میدان کھلا ہو۔ مثلا آپ کوئی اچھے نمبروں سے طالب علم پاس ہوا ہے، اسے کہیں کہ آپ کو اگلے تعلیمی مرحلے کے لیے بھی داخلہ دیتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے نہیں اتنا پڑھنا نہیں ہے، میں نے کس لیے پڑھنا ہے، یہ تو میں نے ڈگری لینی تھی فلاں کام کے لیے لے لی۔ آپ کم لوگوں کے اندر علمی طور پر جاہ طلبی، یعنی علمی بڑا مقام، علم کی بڑی کسی حیثیت کا مالک ہونا، یہ نہیں ہوتا لوگوں کے اندر۔ اکا دکا فرد ایسے ہوتے ہیں جنہیں سند ڈگری نہیں چاہیے ہوتی بلکہ ایک بہت اعلیٰ بڑا علمی مقام چاہیے ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر فائز ہوں جا کر۔ یہ انسان کی اندر روحی اور نفسانی کیفیات میں سے ہے کہ بعض نفوس، بعض روحیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں بہت، ان کے اندر ظرفیت بہت کم ہوتی ہے، وہ کسی بڑے منصب کے لیے اپنے آپ کو طلبکار بناتے ہی نہیں ہیں، طالب نہیں ہوتے وہ اس کے لیے، کسی چھوٹی سی چیز پر اکتفا کر کے بس اپنی معمول کی زندگی گزارنی ہے، اور اس پر راضی بھی ہوتے ہیں، خوش بھی رہتے ہیں۔ جاہ طلب انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر بڑے مقام اور بڑے منصب کی خواہش اس کے اندر ہو۔ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پہاڑی دشوار چوٹیاں سر کرتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت 7 ارب انسان رہتے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے اندر ایوریسٹ پر چڑھنے کی خواہش ہوتی ہے؟ اب میرے خیال میں پاکستانیوں کو اگر سب کو ہم 10-10 لاکھ روپیہ بھی دیں کہ ایوریسٹ پہ چڑھو، 10 لاکھ ملیں گے، کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں جائیں ہم، فائدہ کیا ہے؟ اور کئی علماء تو باقاعدہ قرآن سے ثابت کریں گے کہ جائز ہی نہیں ہے ایوریسٹ پہ چڑھنا، حدیث سے باقاعدہ ثابت کریں گے، فقہا فتویٰ دے دیں گے کہ یہ کام ہی غلط ہے۔ لیکن آپ پوری دنیا میں چند افراد دیکھتے ہیں ایسے جو شوق رکھتے ہیں، انہیں جتنا روکو وہ نہیں رکتے، اور انہیں بتاؤ کہ اس میں 90% تمہاری موت کا احتمال ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، 10% تو امکان ہے نا میں اس چوٹی پہ چڑھوں گا۔ چونکہ ایوریسٹ دنیا کی سب سے بلند چوٹی ہے، چند فٹ بلند ہے باقی چوٹیوں سے، کوئی اتنی زیادہ بلند بھی نہیں ہے، لیکن یہی کہ اس کو اعزاز حاصل ہے کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے۔ بلند ترین چوٹی پہ چڑھنے کا یہ جو احساس ہے، اس کو جاہ طلبی کہتے ہیں۔ یہ ایک مقام ہے بڑا، یہاں میں فائز ہونا چاہتا ہوں۔ کیا فائدہ ہوگا یہاں؟ تمہاری معنویت میں اضافہ ہو جائے گا، تمہیں کوئی مادی فائدہ ہو جائے گا؟ نہ، بلکہ شاید بیمار ہو جائے، شاید جان ہی چلی جائے۔ کون سی حس یہاں انسان کو اٹھاتی ہے؟ وہ جاہ طلبی ہے۔ یہ جاہ طلب لوگ ہوتے ہیں۔ مہم جو یا ماجراجو افراد جو یہ ایڈونچر کرتے ہیں، ان کو ان کے اندر، ان کی روح میں، ان کے ارادے کے اندر بڑے کام کرنا، منفرد کام کرنا اور سب سے اوپر جگہ پر پہنچنا، یہ ان کے اہداف میں ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ ثروت مند لوگ دیکھیں جن میں مقابلہ ہے۔ پہلے کہتے تھے یہ بل گیٹس،
یہ ثروت مند ترین 3 تھے. اب کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ جیف کے بیف کیا ہے، وہ امیزون کا مالک جو ہے وہ آگے نکل گیا ہے. وہ بھی اسی طرح بہت سارے ملکوں کے بلینئرز ہیں، ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کی 100 نسلیں آرام سے کمائے بغیر کھائیں تو بھی بچ جائے گا. پھر بھی وہ لگے ہوئے ہیں کہ مزید کس چیز پر؟ یہ مقام کہ میں دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہوں، یہ جاہ طلبی ہے. یعنی ضرورت کے لیے نہیں کر رہا یہ ساری چیزیں. جاہ طلبی یہ نہیں ہوتی کہ جتنی ضرورت ہے اتنا آپ حاصل کر لو. جاہ طلبی مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں سے بہت اوپر، سب سے ٹاپ پر، سب سے بلند جگہ پر میں بیٹھوں جا کر. یہ بعض انسانوں کے اندر یہ احساس ہوتا ہے. منفی کاموں میں بھی ہوتا ہے اور مثبت چیزوں میں بھی ہوتا ہے. جاہ طلبی دونوں جگہ ہوتی ہے. یعنی آپ مثلا فرض کریں اللہ کی راہ میں کتنا کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو باقی لوگ کہتے ہیں صرف نماز پڑھ لینا ہی کافی، اللہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ کو راضی کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. روزے رکھ لو، نمازیں پڑھ لو، صدقہ دے دو تھوڑا سا، اللہ راضی ہے. بعض لوگ اس پہ قانع نہیں ہوتے، ان کی تسلی نہیں ہوتی اتنے کام سے کہ میری صلاحیتیں دیکھیں، مجھے اللہ نے کیا کیا کمالات دیے ہوئے ہیں، کیا ہنر دیے ہوئے ہیں، کیا صلاحیتیں ہیں میرے اندر، کیا سوچ ہے میری، اور میں صرف اتنا سا ان صلاحیتوں سے کام اٹھاؤں. مثلا ایک آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میری طاقت توانائی کتنی ہے، تو بہت زیادہ ہے، اس ساری توانائی سے میں صرف اتنا سا فائدہ اٹھاؤں، یہ تو میرے شان نہیں ہے، میری شخصیت ایسے نہیں ہے. میں کتنا کروں سب سے آگے سبقت لوں. جس طرح قرآن خود کہتا ہے کہ فاستبقوا، سبقت لو، دوسروں کو پیچھے چھوڑو اور آگے جاؤ. خوب یہ انسان کے اندر جب احساس آ جاتا ہے کہ میں سب سے عالی ترین معنوی مقام پر فائز ہو جاؤں، میں سب سے عالی، سب سے بڑی چوٹی علم کی، سب سے بڑی چوٹی خدمت کی، سب سے بڑی چوٹی کسی بھی مثبت صفت کی، یہ میرے مثلا سب سے بڑا شجاع میں ہوں. یہ جو خطرناک کھیل کھیلتے ہیں، پہلوان ہیں یا باکسرز ہیں، اور جان خطرے میں ہوتی ہے نا، کتنے مکے کھاتے ہیں اور ان کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں. کون سی چیز ان کو لڑاتی ہے؟ پیسہ تو نہیں ہے. پیسے کے لیے تو انسان پیسہ آسانی سے بھی کمایا جا سکتا ہے اتنی مار کھائے بغیر. یہ جاہ طلبی ہے ان کے اندر. یعنی وہ میڈل، وہ تمغہ جو آخر میں ان کو کھڑا کر کے ساری دنیا دیکھتی ہے، تالیاں بجاتی ہے، وہ حص اس کی تسکین پاتی ہے کہ سب سے بلند چوٹی پر پہنچنا. اس کو جاہ طلبی کہتے ہیں. ہاں، یہ بہت اہم ہے ہمارے جوان نسل کے لیے، یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے. جتنے بھی دنیا میں نمایاں کام ہیں نا، جتنے بھی سائنس کے، دین کے، سماج کے، کسی بھی شعبے کے جتنے نمایاں کام ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان سے کس نے یہ کام کروائے ہیں؟ جاہ طلبی نے. ورنہ یہ میٹرک تک ڈگری کر کے بیٹھ سکتے تھے یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ. آئنسٹائن پیسوں کے لیے تو نہیں، تنخواہ کے لیے تو نہیں یہ سارا کچھ کیا اس نے. اس کے اندر یہ جاہ طلبی تھی کہ یہ مقام میرا اتنا نہیں، اتنی عقل ہے میری، اتنی ٹیلنٹ ہے میرا، صلاحیت ہے، اور میں یہ چھوٹے چھوٹے کام کروں، میں کوئی ایسا کام کروں جو سب سے ٹاپ پر ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کو میدانوں میں اتارتی ہیں، سخت اور دشوار میدانوں میں. پھر یہ لوگ بڑی چوٹیاں سر کرتے ہیں، یہ متلاطم دریاؤں میں کود جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں مول لے لیتے ہیں، خطرات مول لے لیتے ہیں یہ لوگ، یہ جاہ طلب لوگ. یعنی جنہیں چھوٹا مقام پسند نہیں ہوتا، چھوٹا مقام اپنے شایہ نشان نہیں سمجھتے، بڑا مقام چاہیے ہوتا ہے ان کو کہ یہ نہیں ہے میرے پاس. ضرورتیں سب کی پوری ہوتی ہیں لیکن مقام ضرورتوں سے آگے ایک منزل ہوتی ہے. اردوان جاہ طلب سیاستدان ہے. جاہ طلب نہ مثبت معنی میں، یعنی ماجراجو اور مہم جو. اس کے لیے ترکی کی حکومت چھوٹی ہے. سابقہ ترکی کے حکمران ترکی کے اندر حکومت کر کے بہت فخر کرتے تھے، پورے ترکی کے حکمران ہیں ہم. وہ کہتا ہے کہ ترکی کے علاوہ ترکی کے سرحدوں کے باہر اتنی سرزمینیں ہیں، تو میں ترکی کے اندر حکمران ہوں اور ترکی سے باہر دوسرے حکمرانی کر رہے ہوں، تو یہ تو میرے شایہ نشان نہیں ہے. مثلا یہ بڑے بڑے جو فاتحین ہیں، یعنی قابضین یہ کہیں، فاتحین ان کو غلط کہا جاتا ہے، بڑے بڑے قابضین جیسے چنگیز خان ہے، سکندر ہے، اور فلاں فلاں ہیں، یہ کس چیز نے ان کو بھوکے تھے، یہ
پیسے کم تھے ان کے پاس. کیا چیز کم تھی ان کی؟ اپنے ملک ان کے بہت زرخیز آباد ہر چیز تھی ان کے پاس. یہ ساری دنیا کیوں فتح کرنے نکلے؟ جاہ طلبی کی وجہ سے. عموماً ہمارے جو اخلاقی درس دینے والے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگوں کو جاہ طلبی مٹاتے ہیں. جاہ طلب نہیں ہونا چاہیے آدمی کو، بچے کے اندر، بڑے فلاں کے اندر بھی یہ اتنا نہیں انسان کو ہونا چاہیے. بس تھوڑا سا اپنا 2 روٹی مل جائے بس اسی پہ رکے رہو. اور یہ جاہ طلبی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، پیش رفت کے لیے. جس انسان کے اندر اندرونی طور پر یہ حس ہو، اس کی حس کو تربیت کرنی چاہیے. یعنی یہ شخص جس کے اندر بڑا مقام حاصل کرنے کی تڑپ ہے، اس کو میدان دینا چاہیے مثبت پہلو میں، اور اس کو اس مقام تک پہنچانے میں مدد دینی چاہیے. وہ پہنچ بھی جائے گا، وہ اس میں ہمت ہے. جاہ طلب کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. اس میں ایک خود اعتمادی ہوتی ہے. اگر آپ نے دیکھنا ہے نا، بس آرزو سب میں ہوتی ہے. مثلا سب چاہتے ہیں میرے پاس بل گیٹس جتنے پیسے ہوں، لیکن خود اعتمادی نہیں ہے اتنی. ڈرتا ہے آدمی کو اتنے پیسے دے بھی دیں وہی مر جائے گا، وہ گنتے گنتے مر جائے گا. خود اعتمادی جاہ طلب کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر خود اعتمادی ہوتی ہے. مایوس نہیں ہوتا، کوئی چیز ناممکن نہیں سمجھتا اپنے لیے. مثلا اسے کہو نا یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلانا ہے تو کہے گا ہل جائے گا، کر لوں گا، صرف مجھے ٹائم دو، موقع دو، دیکھو انتظار کرو، میں کر سکتا ہوں. کسی چیز کو اپنے لیے دشوار، کسی چیز کو اپنے لیے ناممکن، کسی چیز کو اپنے لیے اس طرح سے کہ یہاں نہیں پہنچا جا سکتا، یہ احساس اس کے اندر نہیں ہوتا ہو. اور اسی طرح اس کے اندر ایک دلیری بھی ہوتی ہے. خطرات مول لینے، جس کو رسک کہتے ہیں نا، آپ رسک لے سکتا ہے وہ. محتاط لوگ جاہ طلب نہیں ہوتے. جو رسک نہیں لیتے، خطرات میں نہیں کودتے، وہ نہیں ہوتے جاہ طلب. جنہیں خطرہ ہونا کہ نالی پہ چھلانگ لگائی، ادھر گیا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، وہ کبھی بھی وہ 6-7 کلومیٹر دور پل پہ چلا جاتا ہے، چھلانگ نہیں لگاتا سامنے سے. لیکن جاہ طلب کو پرواہ نہیں ہوتی. اسے کہتے ہیں ٹانگ ٹوٹ جائے گی، کہتے ہیں جڑ جائے گی. پہلے بھی کئی دفعہ ٹوٹی ہے، پھر جڑ گئی ہے، جڑ جائے گی. وہ کر لیتا ہے یہ کام. یہ شخص یہ جاہ طلب ہے. یعنی اس کے لیے ترکی کی حکومت چھوٹی ہے. ترکی چھوٹا سا ضلع ہے. اس کے لیے یہ چاہتا ہے کہ اپنے زمانے کا سب سے مقتدر حکمران بنے، اپنے زمانے کا ایک منفرد حکمران بنے. اور اس نے خود اعتمادی ایسی دکھائی بھی ہے اس نے، اور اس حد تک آگے بڑھا بھی ہے. اس نے ترکی سے باہر پہلی دفعہ ترکی جو اپنے خول کے اندر نصف صدی 60 سال تک کہیں ترکی اپنے خول کے اندر کچھوے کی طرح بند تھا، اس بہانے سے کہ فقط ملکی سالمیت، ترک قوم کے مفاد، فلاں فلاں. لیکن اس نے آ کر وہ سب کچھ ختم کیا اور باہر کی سرزمینوں پر نظریں جما لی کہ یہ باہر کی سرزمینیں جو ترکی کے پڑوس میں ہیں، یہ تو کم از کم ترکی میں شامل ہونی چاہیے، چونکہ یہ تھیں کسی زمانے میں. ایک جو اس کے اندر اعتماد ہے وہ یہ کہ یہ ساری سرزمینیں کل تک تو ترکی میں ہی تھیں، یا ترکوں کی نااہلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، یا دوسروں کی خیانت کی وجہ سے یہ سرزمینیں ترکوں سے نکل گئی ہیں، تو یہ واپس لی جا سکتی ہیں. لہٰذا اس نے یہ انداز اپنایا ہے کہ ترکی سے باہر سرزمینوں پر اس نے نظریں جمائی ہیں. ترکی پہلے سے بھی طاقتور، تمام اسلامی ممالک میں ترکی واحد ملک ہے جو ترقی یافتہ ہونے کی سرحد تک پہنچا ہوا ہے. ویسے ترقی پذیر میں اس کو شمار کرتے ہیں، لیکن مسلم ممالک میں اس کو ترقی یافتہ ہی سمجھیں آپ. ترکی کو ان کے ساتھ موازنہ کریں. اگر دوسروں کے ساتھ موازنہ کریں تو ابھی بہت سارا سفر اس نے طے کرنا ہے، لیکن ترکی کا جو سٹینڈرڈ ہے اس وقت مسلمان ممالک میں، وہ ترقی یافتہ ملک کے زمرے میں آتا ہے. انہیں کافی تھا یہ کہ ترکی ترقی کرے اور مختلف میادین میں، صنعت میں، زراعت میں، تجارت میں، بہت ساری چیزوں میں. اور ایسا ہی ہے، ترکی نے ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے. اس وقت ترکی کی مصنوعات یورپی مصنوعات کا مقابلہ کرتی ہیں اور وہ رقیب ہے ان کا. لیکن یہ سب کچھ ان کے لیے
ان کے لیے کافی تھا اس سے پہلے والوں کے لیے، چونکہ ترکی کے اندر ترکی محفوظ رہے، ترکی ترقی کرے، ترکی یہ ہو۔ اردوان کا یہ کہنا ہے کہ ترکی تو وہ سرزمین نہیں ہے جو صرف ترکی کے لیے نہیں پیدا ہوا، ترک پوری دنیا پر حکومت کے لیے پیدا ہوا ہے، اور یہ ان کے اجداد نے کی ہے حکومت پہلے، وہی طریقہ اس نے بھی اپنایا ہے، اور اس نے جو اوزار چنے ہیں وہ بہت ظریف ہیں، یعنی درعین حال کہ یہ جاہ طلب ہے، اور بڑے ایک سیاسی اور بڑے سلطنت کے قیام کے خواب اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے اندر ذہانت بھی ہے، یعنی ڈل نہیں ہے یہ اردوان، جس طرح بعض دیگر ممالک کے حکمران بالکل ڈفر ہوتے ہیں، اس طرح نہیں ہے یہ بہت ذہین ہے۔ اس نے اس مقام کے لیے جو کام کیا ہے وہ آپ میرے خیال میں پوری دنیا میں منفرد انسان ہے۔ اس نے ترکی میں یہاں تک اقتدار میں آیا ہے، اقتدار میں آ کر کتنے پہلوان اس نے اپنے راستے سے ہٹائے ہیں، پچھاڑے ہیں، کتنے رقیب اپنے میدان سے باہر کیے ہیں، اور کیا کیا اس نے چیلنج قبول کیے ہیں، اور کتنے رسک بڑے بڑے لیے ہیں، اور یہاں پہنچا ہے اور آگے تک سوچ رہا ہے۔ سب سے پہلا جو اس کا کام ہے وہ یہ کہ ترکی کے اندر بہت ہی مقتدر فوج، جس کو سیاسی چسکا پڑا ہوا تھا اور سیاست کی اقتدار کے اوپر پورا قبضہ فوج کا تھا، چونکہ وہ سرحدوں سے زیادہ سیکولرزم کے اپنے آپ کو وفادار سمجھتے تھے، اتا ترک کی میراث کو بچانا چاہتے تھے۔ بالواسطہ بھی ترک فوج نے حکومت کی اور بلا واسطہ بھی حکومت کی انہوں نے۔ جرنیل بہت ہی مقتدر جرنیل تھے۔ اردوان نے اتنی مہارت اور ظرافت اور صفائی کے ساتھ مکمل طور پر بال کی طرح اٹھا کے فوج کو سیاست سے باہر کر دیا، اور وہ بھی عزت کے ساتھ نہیں، تحقیر کر کے، ان کی تذلیل کر کے ان کی فوج کی۔ اس نے پہلے فوج پر سازش کا الزام لگایا، اور سازش کے الزام میں اس نے فوجی پکڑ لیے کہ انہوں نے حکومت کے خلاف سازش کی ہے۔ چونکہ ترک فوجی تو کرتے تھے یہ کام، ان کو بلیم کرنے کے تو معنی ہی نہیں ہے، چونکہ وہ سازش اس کو نہیں کہتے تھے، وہ تو ترکی اور ترکی کے سیکولرزم کی دفاع کی خاطر اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے تھے کہ جو کام بھی ترکی کے لیے اور ترکی کے نظریے کے لیے ضروری ہے وہ اٹھایا جائے، وہ قانونی ہے۔ فوج قانون سے مافوق اپنے آپ کو سمجھتی تھی۔ اس نے یہ کام کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے تینوں افواج کے سربراہوں کو استعفے پر مجبور کیا، اور ان کا استعفیٰ اس نے قبول کر لیا۔ سازش سے بڑے بڑے اعلیٰ افسروں کو پکڑ لیا، ان پر مقدمات جلا کے سزائیں دلوا دیں، اور پھر دوبارہ انہیں نکال کر بغاوت کروائی، ناکام بغاوت، ایک ایسی پنکچر بغاوت کے جو بہت ہی مضحکہ خیز بغاوت تھی۔ انقرہ کے اندر، استنبول کے اندر، وہ چند شہروں کے اندر فوجی نکلے، بہت ہی جیسے فلم ڈرامہ کوئی ہو رہا ہے اور فلم بندی ہو رہی ہے، اور لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ شوٹنگ ہو رہی ہے، اور لوگ شوٹنگ دیکھنے رات کو نکل آئے، چونکہ وہ بغاوت سٹائل ہی ایسا تھا۔ اس وقت کی اگر گفتگو نکالیں تو میں نے پورا تجزیہ کیا تھا شواہد کے ساتھ کہ یہ کیسی بغاوت ہے یہ، لیکن وہ بغاوت فوج کو ناکام کرنے میں اور فوج کو مکمل طور پر سیاست سے دور کرنے میں بڑی مؤثر ثابت ہوئی، اور وہیں سے اس نے فوج کی کمر توڑ دی، سیاست سے مکمل بے دخل کر دیا، اور یہ وہ کام تھا جو ترکی میں کسی کو بھی ناممکن نظر آ رہا تھا، اور اس نے کر دکھایا یہ کام۔ دوسرا اس نے بڑا کام کیا کیا کہ فوج سے زیادہ طاقتور وہ لوگ جن کے بدولت، جن کے دوش پر قدم رکھ کر یہ اتنا اوپر آیا ہے یہ شخص، جب ان سے استفادے کا وقت تھا تو اس نے انہیں اوزار کے طور پر استفادہ کیا ان لوگوں سے، جس میں ایک نام ترکی میں آج بھی بہت معروف نام ہے، دنیا میں بھی، پاکستان میں بھی، وہ ہے فتح اللہ گولن۔ ایک مذہبی رہنما ہے،
ترکی کا بہت ہی مشہور، امریکہ میں اس وقت پناہ گزین ہے، اور اردوان نے اس کو اس ناکام بغاوت کا بانی اس کو قرار دیا کہ یہ اس نے کروائی ہے۔ فتح اللہ گولن وہ شخص ہے جو مذہبی عالم ہے، اصل میں دانشور ہے، لیکن معمول کے جو علماء اسلامی دنیا میں ہیں یا ترکی میں ہیں ان سے ذرا ہٹ کر ہے، اس کی سوچ کا انداز مختلف ہے بالکل۔ کئی چیزوں میں وہ قدامت پرستی بھی دکھاتا ہے، کئی چیزوں میں جدت بھی دکھاتا ہے، ہر چیز کی اپنی خاص تفسیر کرتا ہے۔ یعنی اگر میں پاکستان کے کسی دانشور سے ان کو تشبیہ دوں تو آپ غامدی صاحب کہہ لیں، جس طرح غامدی صاحب اپنا ایک خاص نظریہ رکھتے ہیں، اپنی خاص تفسیر رکھتے ہیں ہر چیز کی، اسلام کے ہر چیز کی، اور فتاوی یا فقہا کے نظریے سے عموماً متفق نہیں ہوتی، اپنی ایک الگ تفسیر کرتے ہیں ہر چیز کی، یوں سمجھ لیں۔ البتہ وہ مقام نہیں ہے غامدی صاحب کا جو فتح اللہ گولن، چونکہ وہ ایک اسٹریٹجین ہے۔ فتح اللہ گولن یہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ ایک بڑے لمبے منصوبے کے تحت اس نے کیا ہے۔ یعنی جاہ طلب انسان جو ہوتا ہے نا، یعنی بڑے مقام تک جس نے پہنچنا ہے، بڑے اہداف، بڑے عالی اہداف اور بلند چوٹیوں پر جو شخص پہنچتے ہیں، ان کی ایک خصوصیت اور ہے، چند ایک میں نے پہلے گنی تھی۔ ایک خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ جن بلند اہداف کا تعین کرتے ہیں ان کی ہوا نہیں لگنے دیتے کسی کو کہ ہم اصل چاہتے کیا ہیں، کہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ بس مرحلہ بے مرحلہ ہر سٹیپ پر اس کے الگ ساتھی ہوتے ہیں۔ اس قدم اٹھانے کے لیے یہ ساتھی ہیں، ان ساتھیوں کے ذریعے قدم اٹھا کے ان ساتھیوں کو فارغ کر دیتے ہیں، اگلے قدم کے لیے نئی ٹیم بناتے ہیں، اس ٹیم کے ذریعے سے اگلا قدم اٹھا کے اس سٹیپ پر پہنچ کر اس کو بھی فارغ کر دیتے ہیں۔ فتح اللہ گولن وہ شخص ہے کہ جس نے ایک بہت بڑی سوچ کے تحت ترکی کے بارے میں کام شروع کیا، اور بڑا بنیادی کام شروع کیا اس نے۔ اس کا ہدف یہ تھا کہ ترکی میں اسلامی نظام جو خود فتح اللہ گولن کی اپنی تفسیر یا اس کے استاد ہیں ان کی تفسیر کے مطابق بدی اللہ کیا ہے اس کا نام، نورسی، وہ ان کا استاد ہے اصل میں، اس کی تفسیر کو اس نے خود پورا ایک سسٹم بنایا، ایک نظریاتی شکل دی، ایک آئیڈیالوجی بنائی اس نے، گولن نے اپنے استاد کے بنیادی افکار کی آئیڈیالوجی پوری ترتیب دی، اور اس آئیڈیالوجی کو اس نے آگے پڑھانے کے لیے تعلیم کو ذریعہ قرار دیا۔ یہ جو پاکستان میں اسکول بنے تھے، ترک اسکول، یہ اردوان کے نہیں تھے، یہ فتح اللہ گولن کے تھے۔ فتح اللہ گولن جو ایک ٹرسٹ بنائی انہوں نے، اور فتح اللہ گولن ایک تحریک چلائی، اور اس تحریک کے تحت انہوں نے پوری دنیا کے اندر جال بچھانا چاہا، عرب ملکوں کے اندر، پاکستان میں مختلف، اور ترکی کے اندر ہزاروں سکول انہوں نے قائم کیے، اور بڑے ایڈوانس سکول، بڑے ماڈرن سکول انہوں نے قائم کیے۔ اور اتنے پاکستان میں ظاہر ہے سکولنگ، مغربی سکول، مغربی طرز کے، اور ان کی برانچیں بہت ہیں، ایک سخت مقابلہ ہے، اس میں آ کر انہوں نے باقاعدہ کامیابی حاصل کی، اور ان سکولوں کا باقاعدہ مقابلہ کیا انہوں نے۔ بعد میں ترکی کے حالات کی وجہ سے، اور ترکی اردوان کا جو پاکستان پہ اثر تھا سابقہ حکومت کے ساتھ، چونکہ بہت دوستی تھی، تو سابقہ حکومت میں شہباز شریف کے ذریعے ہی وہ سارا کچھ انہوں نے اسکولوں کا نظام، پہلے ان کے جو ایڈمنسٹریشن سی پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیے، پھر ان کے ویزے کینسل کیے، پھر ان کو پکڑ کے ترکی کے حوالے کر دیا انہوں نے دوستی کے ثبوت کے طور پر۔ وہ سارا نیٹ ورک فتح اللہ گولن کا تھا۔ یہ ایک ایسا پیچیدہ شخص ہے جس نے بہت سارے کام بڑی حکمت عملی سے اس نے ترتیب دیے ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے یہودیت اور مسیحیت کے ساتھ مسلمانوں کی مخالفت کے خاتمے کا اعلان کیا ہے، چونکہ اسے پتہ تھا کہ اگر ہم یورپ کی مخالفت کریں، یہود کی اور عیسائیوں کی مخالفت کریں، جس طرح عام مسلمان گروپ یا دھڑے یا تحریکیں شروع کر دیتے ہیں، فوراً پہلا حملہ ہی یورپ پہ کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یورپ پورے وجود کے ساتھ ان کے مقابلے میں آ جاتا ہے،
اور ان کو پہلے قدم پر ہی ناکام کر دیتا ہے۔ گولن نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ یہ تأثر دوں کہ میں یورپ کا مخالف نہیں ہوں، مغربی تہذیب کا مخالف نہیں ہوں، مغربی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، تاکہ ان کی حساسیت کو کم کیا جا سکے۔ ایک اسٹریٹجی بنائی اس نے، اور اس میں بہت حد تک کامیاب بھی رہا۔ لہٰذا گولن تحریک جب دنیا میں پھیلی تو کوئی حساسیت نہ امریکہ نے دکھائی، نہ اسرائیل نے دکھائی، اور نہ ہی یورپی دنیا نے دکھائی۔ اور اسی طرح گولن نے ایک اور جو ترکوں کو بڑی مشکل سامنا ہے، وہ عربوں کے ساتھ ایک تاریخی خصومت ہے ترکوں کی۔ عرب ترک کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ ترکوں کو جو دل میں دکھ ہے عربوں کے خنجر کا، جو پشت میں انہوں نے مارا، جہاں سے ان کی ساری تاریخی عمارت گر گئی، وہ ترک بھولے نہیں ہیں۔ اس لیے ترکوں کے دلوں میں عربوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور عربوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ عرب اگر پہلے بھی اور اب بھی اگر مسلمان قوموں میں سے کسی سے دبیں گے، نیچا دکھایا جائے گا، تو ترکوں کے ہاتھوں ہی مار کھا سکتے ہیں۔ یہ عربوں کے ذہن میں بھی ہے۔ لہٰذا عرب بھی پورے طور پر آمادہ ہیں ترکی کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ترکی کو روکنے کے لیے کہ اس سے آگے نہ جائے۔ یہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فوراً ترکی کا دوست بننے کی کوشش کی، اور اتنا برا لگا بن سلمان کو اردوان کو فون کرنا اور اردوان کی دعوت پہ جانا، ملیشیا کانفرنس، وہ اتنا اس کو ناگوار گزرا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو وزارت خارجہ ہے یا جو ہمارے تھنک ٹینک ہے، وہ یہ حساسیت بھول گئے کہ ترک عرب آپس میں کتنا عناد رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ترک عرب ایرانیوں کے بہت دشمن ہیں، ایسا ہی ہے۔ عرب ایران آپس میں مخاصمت ہے، لیکن جتنی شدید ترک عرب ہے اتنی ایران عرب مخاصمت نہیں ہے، چونکہ ایران عرب نے کبھی اتنا بڑا نقصان ایک دوسرے کا نہیں کیا جتنا ترکوں کا ہوا ہے عربوں کے ہاتھوں۔ ان کی تو دنیا ہی تاریخ کر دی نا انہوں نے۔ لہٰذا وہ ایک عامل بھی ان کے اندر تھا۔ گولن نے یہ کام بھی کیا کہ یعنی جو رکاوٹیں آ سکتی تھیں، جو طاقتیں ترکی کے اندر گولن کے منصوبے کو ناکام بنا سکتی تھی، ان میں یورپ تھا اور عرب۔ اس نے دونوں کو اپنی جگہ رکھنے کے لیے اس نے ایسی اسٹریٹجی بنائی کہ ان دونوں کو یہ احساس ہو کہ ہمارے خلاف اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لہٰذا دونوں نے قبول کیا اس کو۔ اور اردوان کو میدان سیاست میں سب سے ایک بڑی تقویت تھی نجم الدین اربکان کی وجہ سے، جس وجہ سے قدم رکھا سیاست میں، جو انہیں لے کر آیا۔ جیسے یہاں پاکستان میں ہے نا کہ فلاں سیاستدان کو فلاں لے کر آیا آگے، ایسے ہے نا کہ کچھ کو پرویز مشرف، جنرل مشرف لے کر آیا، کچھ کو ضیاء الحق لے کر آیا۔ خوب یہی سمجھیں کہ اردوان کو اربکان سیاست میں لے کر آئے۔ اور دوسری طرف سے جس شخص نے اردوان کے لیے مقبولیت کا میدان ہموار کیا اور اردوان کو طاقت جس کی وجہ سے نصیب ہوئی، وہ فتح اللہ گولن ہے۔ جو آئیڈیالوجک کام جس شخص نے کیا اور اردوان کی طرف رخ موڑا، وہ یہ تھا۔ اور یہ دونوں ایک تھے۔ گولن کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے ہاتھ وہ بندہ آ گیا ہے جو مجھے چاہیے تھا، جس کے ذریعے سے میں اپنے مقاصد پورے کر سکتا ہوں، اور وہ اردوان ہے۔ اس کے اندر اس کو نظر آ رہا تھا ایسا پوٹینشل۔ اردوان کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ جس شخص کے دوش پر میں اپنے مقاصد میں پہنچ سکتا ہوں، وہ گولن مجھے مل گیا ہے۔ لہٰذا دونوں اپنے اپنے مقاصد ایک دوسرے سے پنہان رکھ کر، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ساتھی بن کر چل رہے تھے، تاکہ ان کا ایک معاملے میں آ کر آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اور اردوان کو احساس ہو گیا کہ گولن الگ کوئی چال چل رہا ہے ملک کے اندر، چونکہ تمام اداروں میں، فوج میں، سول میں، ایجوکیشن میں،
تجارت میں، کاروبار میں، ہر جگہ پر جہاں بھی اردوان جاتا تو اس کو آگے گولن کے تربیت یافتہ لوگ ملتے، اور یہ خوفناک چیز تھی اس کے لیے، چونکہ یہ جاہ طلب تھا، یہ کچھ منصوبے ذہن میں رکھتا تھا، اور جہاں بھی جاتے آگے گولن ہو رہی ہے، تو اس کو محسوس ہو گیا کہ یہ تو خطرناک ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو میں اپنے کامیاب نہیں ہوتا۔ نتیجہ اس نے کیا کہ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے، بلکہ کئی شکار کیے۔ اس نے بغاوت ڈیزائن کروائی اور بغاوت کروائی، فوجی بغاوت، وہ عجیب و غریب بغاوت تھی، پوری دنیا کی فوج بھی حیران ہوگی کہ بغاوتیں ایسی کیسے ہوتی ہیں۔ اور ایک طرف سے فوج کے گردن میں ڈال دی کہ آپ نے بغاوت کی ہے، دوسری طرف سے بانی اس کا گولن کو قرار دیا، اور اس بہانے سے پھر ملک میں پکڑ دکڑ فوراً شروع ہو گئی۔ ابھی بھی ناکام فوجی بغاوت 2016 میں ہوئی تھی، ناکام فوجی بغاوت کے جرم میں 50,000 سے زیادہ ترک مؤثر لوگ، بیوروکریٹس، فوجی افسران، پروفیسر، تعلیم یافتہ طبقہ، بڑے بڑے عہدوں والے لوگ، 50,000 سے زیادہ ترک جیلوں میں موجود ہیں دونوں طرف سے۔ یہ اردوان، یہ گولن کا ہم حامی ہے، پکڑ لو اس کو، یہ فوج کا تھا بغاوت میں، اس نے کوئی ابھی تک پکڑ رہے ہیں، ابھی بھی پچھلے چند ہفتے پہلے بھی پکڑا ایک گروہ، انہوں نے بغاوت کے اندر اس کو ملوث قرار دے کر فوراً پکڑ لیا انہوں نے۔ خوب ظاہر ہے یہ اس نے بڑے برموں کا یہ چال چلی، یہ قدم اٹھایا، اور ایک تیر سے 2 حریف اس نے میدان سے ہٹا دیے کامیابی کے ساتھ، اور صفایا کر دیا۔ گولن کا اتنا مضبوط نیٹ ورک جو ترکی کے اندر بہت مضبوط تھا اور ترکی سے باہر بہت مضبوط تھا، اس شخص نے اس کا بالکل صفایا کر دیا۔ دوسرا اس نے یہ کام کیا کہ فوج کو پہلے ہی کر چکا تھا، یہ راستے سے ہٹا چکا تھا۔ ایک اور کام اس نے یہ کیا کہ اس نے دوسرے اس کے ساتھی، یہ بہت اہم جاننے کی چیز ہے ہمارے ان لوگوں کے لیے، کہ یہ چند نام مشکل نام ہوتے ہیں ترکوں کے، میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ جن کے سہارے سے اردوان یہاں تک پہنچا ہے، ان میں سے ایک بہت معروف شخصیت جو ترکی کا صدر تھا، جب اردوان وزیر اعظم بنا تو وہ صدر تھے ایک ہی پارٹی کے۔ ان کی پارٹی ہے عدالت اور ترقی، ان کی پارٹی کا نام ہے جسٹس اور ڈیولپمنٹ۔ عبداللہ گل معروف شخصیت اس وقت کا جو صدر تھا اور یہ وزیر اعظم بنا، وہ بانیوں میں سے ہے، اس پارٹی کے بانیوں میں سے بھی ہے، اور اردوان کا ایک بہترین سپورٹر بھی ہے۔ بلکہ اوائل میں اس نے یہ تاثر دیا کہ عبداللہ گل سینئر ہے اور اردوان جونیئر ہے، اور یہ عبداللہ گل کے پیچھے چلنے والا شخص ہے، پہلے یہ تاثر دیا۔ عبداللہ گل کو اس نے صدر بنایا، صدر بنا کے پھر اس نے خود وزیر اعظم رہا، پھر اگلے ٹینیور میں خود صدر بن گیا، ریفرینڈم کروایا، اور وہی جس طرح پرویز مشرف نے ریفرینڈم کروایا، ضیاء الحق نے کروایا، اسی طرح کا ریفرینڈم کروا کے پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں تبدیل کر کے اور صدر کے اختیارات بڑھا کر صدر بن گیا۔ عبداللہ گل کو بھی چونکہ مضبوط سیاستدان تھا اور اب اس کی پارٹی کا تھا، پارٹی کے اندر اتنا مضبوط شخص بھی اس کو پسند نہیں تھا۔ یعنی یہ بھی ایک جاہ طلب انسان کی علامت ہے کہ انحصار طلب بھی ہوتا ہے وہ، یعنی وہ اپنے علاوہ کسی اور کے پاس کوئی قدرت، طاقت، اختیار نہیں جانے دیتا، سارا اختیار اپنے پاس اس نے رکھنا ہے۔ ایک کام اس نے یہ کیا کہ اس کو بلی چڑھا دیا، اور اب وہ اس کا مخالف ہے، اس کی اپنی پارٹی کا بانی، اس کا اپنا ساتھی، جس کے توسط سے، جس کے ذریعے سے، جس کی مدد سے آئے۔ دوسرا بڑا نام ہے احمد داؤد اوغلو، وزیر خارجہ اور وزیر اعظم دونوں رہا ہے۔
جب اردوان صدر تھا تو پہلے اس کو وزیر اعظم بنایا، پہلے وزیر خارجہ بنایا، پھر وزیر اعظم بنایا داؤد اوغلو کو. اور اب داؤد اوغلو اس پارٹی کا ہی ہے، اس کی اپنی پارٹی کا ہے لیکن مخالف ہے، اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا، چونکہ پارٹی کے اندر مضبوط حیثیت اس کی بن گئی تھی. یعنی جیسے یوں سمجھیں کہ ہماری موجودہ حکمران پارٹی کے اندر وہ ترین صاحب بہت مضبوط پوزیشن میں آ گئے تھے، معزول کرتے تھے، منسوب کرتے تھے، گٹھ جوڑ سارا جوڑ توڑ کرتے تھے، تو اٹھا کے ان کو باہر کر دیا. وہ یہی کام انہوں نے کیا، اس کو اوغلو کو بھی اٹھا کے باہر کر دیا. ایک اور شخص ان کی پارٹی کے تھے بلند اجویت یا انیچ، یہ بھی ان کی پارٹی کا بہت مضبوط ستون تھا. اس کو بھی اس نے اٹھا کے جتنے پارٹی کے اندر اس کے ہوتے ہوئے مقبول اور مضبوط رہنما تھے ایک ایک کر کے اس نے ہٹا دیے. عبدالطیف شنر، یہ بھی اس کی پارٹی کا ایک بہت مضبوط لیڈر تھا جسے اس نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. علی بابا جان وزیر خارجہ بھی رہا ان کا، بہت معروف نام چند دن چلا، علی بابا جان، اس کو بھی اس نے اٹھا کر باہر پھینک دیا. یاشار یاکیش، اس کو بھی اسی طرح اٹھا کے عبرتناک طریقے سے اٹھا کے باہر پھینک دیا. خوب آپ توجہ کریں کہ ایک شخص کتنے اس نے بیریئر توڑے اور کتنی حریفوں کو میدان سے ہٹا کے فوج جیسا مضبوط ادارہ جو ترکی پر مکمل مسلط تھا ان کو اس نے سیاست سے باہر کر دیا. اور گولن جیسا رہنما مذہبی مضبوط تھیوریسین، چونکہ مذہبی دنیا ایسی ہوتی ہے کہ لوگ سیاستدانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مذہبیوں کو نہیں چھوڑتے، لیکن اس نے کر دیا یہ کام ایسے طریقے سے گیم کی کہ فوج کے ساتھ ساتھ گولن کو بھی میدان سے باہر کر دیا. پھر اپنی پارٹی کے اندر جو طاقتور لوگ تھے انہیں بھی ایک ایک کر کے، آج وہ سب اس کے مخالف ہیں، بلکہ احتمال ہے کہ اگلے الیکشن میں وہ اس کے خلاف پارٹی بنا کر الیکشن لڑیں، اس کے مقابلے میں الیکشن لڑیں، یعنی اس حد تک اس کے خلاف جا چکے ہیں. یہ یعنی حریف کو کچلنا اس کے لیے دلچسپ مشغلہ ہے اور بے دردی کے ساتھ کچلتا ہے. یہ موجودہ صدر چھوڑتا نہیں ہے، اس کے کوئی رمق پیچھے سانس لینے کے قابل اس کو نہیں چھوڑتا، اس سلسلے میں بالکل شدت سے بے رحم ہو جاتا ہے یہ شخص. خوب صاحب آپ دیکھیں کہ یہ جو اسلام کا نام بھی لے رہا ہے اور قومیت کا نام بھی لے رہا ہے اور اس طرح سے اپنے رقیبوں کو بھی پچھاڑ کر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مد نظر یعنی عثمانی سلطنت سے بھی ایک بڑی سلطنت کا خواب ہے. یورپی یونین میں یہ ایک تحقیر شدہ رکن ہونا تھا اس کو، اور اسلامی دنیا میں یہ متفقہ لیڈر ہونا ہے، رہنما ہونا ہے، عزت باعزت ترین مقام. اور مہارت اتنی ہے کہ اس نے ترکی کے اندر اپنے آپ کو قبول کروایا یا نہ ہو لیکن پاکستانیوں سے کروا لیا ہے کہ اس وقت اسلامی دنیا کی قیادت کے لیے ان سے زیادہ موضوع انسان نہیں ہے، اور وہ اپنی خطابت کے ذریعے، فقط خطابت کے ذریعے یہ کام کر لیا. یہ ان کی داستان ہے کہ اس وقت جو قیادت کے، اسلامی دنیا کی قیادت کے خواب دیکھ رہے ہیں. یعنی واقعاً یہ ایک ترکی کے لیے بہت اچھا قدم تھا کہ یورپی یونین سے اس کا رخ موڑ کر کتنا، یعنی کسی جگہ آپ نوکر ہیں، ملازم ہیں، اور ایک جگہ پر آپ لیڈر ہیں. ہمارے لوگوں نے الٹا کیا نا، مثلا ہمارے ادھر فوجی چیف تھے، یہاں بادشاہ سے بھی اوپر مقام تھا ان کا، اور وہ بن سلمان کا جا کے گارڈ بن گئے، ملازم بن گئے. ادھر الٹ کام کیا بالکل اردوان کے. اردوان یورپی یونین کا ایک کمزور رکن بننے کے بجائے اسلامی دنیا کا مضبوط رہنما بن گیا ہے یا بننے جا رہا. تو یہ ایک سیاستدان کی میں سمجھتا ہوں بڑی بصیرت ہے یہ اس کی کہ اس نے یہ قدم اٹھایا اور کم ترین مدت میں 20 سال کے اندر وہ ترکی کو یہاں لے کر آ گیا.
بہت شکریہ قبلہ صاحب، آپ نے انتہائی تفصیل کے ساتھ اس معاملے پر روشنی ڈالی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام بے ست افکار۔